ہیلو ویورز، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل سیکھو.pk پہ، جو کہ ایک دنیا کی مختلف شعبوں میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ کیسے کیا کیا نئی نئی سکل سیکھی جا سکتی ہیں، خواہ وہ ٹیکنیکل سکلز ہوں یا وہ سیلف ہیلپ سکلز ہوں. سو اسی کے مد نظر ہم آج ایک شہرۂ آفاق بک کا خلاصہ لے کے ہیں. یہ بک ڈیل کارنگی نے لکھی تھی، اور اس کے مطابق، ڈیل کارنگی کے مطابق، پریشانی کبھی کل کے دکھ کو کم نہیں کرتی بلکہ آج کی طاقت چھین لیتی ہے. ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے. تو ہم چلیں جی، ہم اس بک کی طرف چلتے ہیں. اس سمری میں کیا کہتا ہے ڈیل کارنگی؟ تو جی، ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، ڈیل کارنگی کی کتاب کا تفصیلی اردو خلاصہ، کتاب کا تعارف اور مرکزی خیال. یہ کتاب ڈیل کارنگی کے شہرۂ آفاق تصنیف ہے، جو انسانوں کے روز مرہ کی پریشانیوں، فکروں اور تناؤ کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس پر مبنی ہے. کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریڈر کو عملی طریقے سکھائے جائیں جن پر عمل کر کے وہ ایک پرسکون اور پراعتماد زندگی گزار سکے. کتاب کے اہم اصول اور تفصیل. پریشانیوں سے نمٹنے کے بنیادی اصول. نمبر 1، پریشانی کو ختم کرنے کا گولڈن رول. مسئلے کو واضح طور پہ لکھیں، اس کے ممکنہ حل سوچیں، بہترین حل کو منتخب کریں اور فوراً عمل شروع کر دیں. بدترین صورتحال کو قبول کریں. اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو سکے تو اس کے بدترین نتائج کو ذہن میں لائیں، پھر اسے قبول کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اس صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑیں. ٹائٹ کمپارٹمنٹ، محدود زندگی کا اصول. ماضی پر افسوس اور مستقبل کی فکر چھوڑ دیں، صرف آج پر توجہ دیں، کیونکہ کل پر آپ کا کوئی مکمل کنٹرول نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا نہ بنائیں. زندگی کے چھوٹے مسائل کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ آپ کی خوشی چھین لیں. ذہنی سکون کے لیے عملی تجاویز. مصروف رہیں. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. پریشانیوں سے بچنے کے لیے خود کو کسی مثبت کام میں مصروف رکھیں. جیسا کہ آپ اپنی جاب سے فارغ ہیں، آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے، تو آپ اس میں کوئی کنسٹرکٹیو ہابیز پہ کام کریں، جاگنگ کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو کوئی نئی سکلز سیکھیں. اس کے علاوہ دوسروں کی مدد کریں. جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں. تنقید کو نظر انداز کریں. لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس پر زیادہ توجہ نہ دیں. ناقدین کو جواب دینے کے بجائے اپنے کام پر فوکس کریں. مالی اور صحت کے مسائل پر کنٹرول کریں. فائنانس اور ہیلتھ کے مسائل جو کہ ہیں، ان پر کنٹرول بہت ضروری ہے. مالی پریشانیوں کا حل. اپنے اخراجات کنٹرول کریں. بچت کی عادت ڈالیں. غیر ضروری قرضوں سے بچیں، جو کہ جیسا کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ہر نئی چیز خریدنی ہے، ہر وہ چیز خریدنی ہے جو کہ آپ کے ہمسایہ میں یا آپ کے کولیگس کے پاس ہے. اس کو نظر انداز کریں. ان چیزوں کو پر توجہ نہ دیں، بلکہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، جو کہ آپ کی مالی پریشانیوں سے کو دور کریں گے. صحت مند زندگی گزارنے کے لیے نیند پوری کریں. روزانہ ورزش کریں. غصہ اور مایوسی کو کنٹرول کریں. کتاب سے حقیقی زندگی کے سبق. پریشانی آپ کو نہیں مارتی، بلکہ آپ کا پریشانی کے بارے میں رد عمل مارتا ہے. خوشی آپ کے حالات پر نہیں بلکہ آپ کے رویے پر منحصر ہے.
اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر حل نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کا فائدہ نہیں۔ آخری مشورہ، یہ ایک انتہائی پاورفل اصول ہے ڈیل کارنیگی کا، چلتے ہیں اس کی طرف۔ بدترین صورتحال کو قبول کریں، ڈیل کارنیگی کا طاقتور اصول۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، ڈیل کارنیگی کتاب میں یہ ایک اہم ترین تکنیک ہے جو پریشانیوں کو کنٹرول کرنے میں مدد کر دیتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ کہ اگر آپ کسی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ پا رہے تو سب سے پہلے اس کے بدترین ممکنہ نتائج کو سوچیں، پھر اسے قبول کریں اور آخر میں اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اگر کر سکتے ہیں۔ یہ اصول کیسے کام کرتا ہے؟ بدترین صورتحال کو واضح کریں، اپنے مسئلے کے بارے میں سوچیں اور لکھیں۔ اگر میرا مسئلہ حل نہ ہوا تو سب سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ مثال، نوکری چلی جائے گی، کاروبار نقصان میں چلا جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اسے قبول کرنے کی کوشش کریں۔ کیا میں اس صورتحال کو برداشت کر سکتا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ یاد رکھیں، زندگی زیادہ تر بدترین حالات اتنے بھی برے نہیں ہوتے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے برداشت کرنے کی غیر معمولی طاقت دی ہے، غیر معمولی صلاحیت دی ہے۔ صورتحال کو بہتر بنانے پر کام کریں۔ جب آپ بدترین کو قبول کر لیں گے تو آپ کا دماغ حل کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اب آپ پرسکون ہو کر سوچ سکتے ہیں، کیا میں اس بدترین صورتحال کو اس طرح بہتر بنا سکتا ہوں یا کس طرح بہتر بنا سکتا ہوں؟ حقیقی زندگی کی مثال، نوکری کا خوف۔ اگر میری نوکری چلی گئی تو میں کیا کروں گا؟ میرا گزر بسر کیسے ہوگا؟ پریشانی۔ حل، نوکری چلی جائے گی، تنخواہ بند ہو جائے گی، بدترین صورتحال۔ میں کچھ عرصہ بے روزگار رہوں گا لیکن میں اپنی بچت یا فیملی سپورٹ سے گزارا کر لوں گا۔ قبول کرنا، حالانکہ یہ ابھی نوکری گئی نہیں ہے مگر آپ کو ایک خوف ہے کہ نوکری چلی جائے گی، تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اگر چلی بھی گئی تو میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ذہن کو جب سکون مل جائے گا کہ بھئی ورسٹ سے ورسٹ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے پھر وہ کریٹیو فورسز اس کی کام کریں گے۔ مثلاً جب آپ یہ قبول کر لیں گے کہ میں بے روزگار رہوں گا لیکن اپنی بچت یا فیملی سپورٹ سے گزارا کر لوں گا، یا جس طرح بھی ہے میں قبول کر لوں گا، وہ آپ اس خوف کو جب فیس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا ذہن کنسٹرکٹیو ورک کی طرف جائے گا۔ پھر آپ ابھی سے نیٹ ورک بناؤ، بہتر بنانا، تو کیسے بہتر بنائیں گے؟ ابھی سے نیٹ ورکنگ بڑھاؤ، نئی سکل سیکھو، پارٹ ٹائم کام تلاش کرو، اس کو کہتے ہیں بہتر بنانا۔ نوکری آپ کے ہاتھ میں ہے، خوف ہے کہ چلی نہ جائے، آپ نے تسلیم کر لیا کہ چلی گئی تو میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے ذہن کو سکون آ گیا، اب وہ دیکھے گا کہ کیسے میں اپنی اس نوکری اس پر بہتر، اپنی سچویشن کو، انسرٹینٹی کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ اس کے لیے پھر وہ نئی سے نئی مثلاً ٹیکنیک سیکھے گا، سکل سیکھے گا۔ نمبر 2 مثال میں ہم کاروبار کو دیکھتے ہیں۔ اگر میرا کاروبار فیل ہو گیا تو میں قرضے کیسے ادا کروں گا؟ پریشانی۔ حل، کاروبار بند ہو جائے گا، کاروبار رہ جائیں گے، بدترین قرضے رہ جائیں گے، بدترین صورتحال۔ قبول کر لو، اسے قبول کرنا، مجھے شاید گھر بیچنا پڑے قرضے دینے کے لیے، سادہ زندگی گزارنا پڑے، مگر میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ نے قبول کر لیا، اس ورس سچویشن کو، کہ اگر یہ کاروبار میں کوئی نقصان آ گیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں اس کا حل یہ ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑے گا، گھر بیچنا پڑے گا، پیسے کہیں سے ارینج کرنے پڑیں گے قرضہ دینے کے لیے، یہ آپ نے اسے قبول کر لیا۔ اب اس کو بہتر کیسے بنائیں گے؟ آپ ابھی سے کام اس پہ شروع کریں۔ جب ذہن نے اس خوف کو دیکھ لیا، اسے ایکسیپٹ کر لیا، تو اب آپ کا ذہن اب اس طرف توجہ دے گا کہ ابھی سے میں اخراجات کیوں نہ کم کرنے شروع کر دوں۔
نئے مواقع تلاش کرنا شروع کر دوں. جب کہ کاروبار چل رہا ہے تو اسی دوران ہی میں اپنے اخراجات کو کریٹیو طریقے سے کم کروں, نئے نئے مواقع تلاش کروں, پارٹنرشپ بناؤں. ٹھیک ہے جی, یہ بہتر بنانا, اس کو کہتے ہیں بہتر بنانا. کیوں یہ تکنیک کام کرتی ہے؟ ورسٹ کیس سینیریو یا بدترین صورتحال کو قبول کرنا کیوں یہ تکنیک کام کرتی ہے؟ ہم جو ڈر سوچتے ہیں وہ عام طور پہ حقیقت میں نہیں ہوتا. پریشانی کا 90% خیالی ہوتا ہے. جب آپ بدترین کو مان لیں گے, خوف کم ہو جائے گا. قبول کرنے سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے. اور ان دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو خوف کو جب ہم سامنا کرتے ہیں تو خوف بھاگ جاتا ہے. قبول کرنے کے بعد آپ کا ذہن خود بخود مثبت اقدامات کی طرف چلا جاتا ہے. حل پر توجہ دیں, حل پر توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. آخری بات, قبول کرنا ہار ماننا نہیں ہے. یہ تکنیک آپ کو ڈر کے خلاف مضبوط بناتی ہے, کمزور نہیں. جب آپ بدترین کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ حقیقی کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. ڈیل کارنیگی: پریشانی کبھی کل کے دکھ کو کم نہیں کر سکتی بلکہ آج کی طاقت چھین لیتی ہے. جی شکریہ ویورز, امید ہے آپ اس سمری کو لائک کریں گے, اور اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ.